آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 150 کعبہ مشرفہ کی تعمیر نو حصہ دوم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ جب قریش نے کعبے کی اس شکستہ عمارت کو گرا کر نئی عمارت تعمیر کرنے کا عزم مصمم کر لیا تو ان میں سے ایک بزرگ ابو وہب نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا: یا معشر قریش لا تدخلوا فی بنائها من کسبکم الا طیبا لا يدخل فيها مخر بغی ولا یبغ ربا ولا مظلمت احد من الناس۔ اے گروہ قریش، کان کھول کر سن لو، کعبے کی تعمیر میں اپنی پاک اور حلال کمائی کے سوا کوئی چیز داخل نہ کرنا، کسی بدکارہ کی آمدنی، کوئی سود، کسی آدمی پر ظلم سے حاصل کی ہوئی دولت اس فنڈ میں ہرگز شامل نہ کرنا۔ وَكَانَ خَالُ أَبِي النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ شَرِيفًا مَمْدَحًا۔ یہ ابو وہب حضرت عبداللہ کے ماموں تھے اور جو اپنی سخاوت اور شرافت میں اپنی مثال آپ تھے۔ ضرورت کا سارا سامان مہیا ہو گیا تھا، دوسرے انتظامات بھی مکمل ہو گئے تھے، لیکن قریش کو ابھی کئی رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ کعبہ خدا کا گھر تھا، اس کو گرانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ابرہہ کا عبرتناک انجام انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ خوف انہیں بار بار پریشان کر رہا تھا کہ کہیں کعبے کو گرا کر وہ غضب الہی کا شکار نہ ہو جائیں، کعبے کو نیا تعمیر کرتے کرتے کہیں ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی جائے۔ نیز کعبے کے اندر جو کنواں تھا اس میں سے خوفناک اژدہا کبھی کبھی نکلا کرتا اور کعبے کی دیوار پر چڑھ کر دودھ تابا کرتا، اس کا ڈر بھی انہیں کوئی اقدام کرنے سے روکتا تھا۔ ایک روز اژدہا حسب عادت دیوار پر لیٹا ہوا تھا کہ فضا سے پرندہ جھپٹا اور اس کو اونچا کر لے گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کی پریشانی دور ہو گئی، اس کو انہوں نے تائید عزی سمجھا، انہیں تسلی ہو گئی کہ جس کام کو انہوں نے ارادہ کیا ہے وہ منشاء خداوندی کے مطابق ہے۔ دوسری جھجک کو دور کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ آگے بڑھا اور اس نے کہا: میں اس عمارت کے گرانے کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس نے کدال لی اور جنوبی دیوار کے چند پتھر گرائے، وہ پتھر بھی گرا رہا تھا اور یہ دعا بھی مانگ رہا تھا: اے اللہ، ہمیں خوف زدہ نہ کرنا، اے اللہ، ہم صرف خیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اگر رات بخیرت گزر گئی تو ہم سمجھیں گے کہ اس معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے، ورنہ ان گرے ہوئے پتھروں کو اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھ دیں گے اور اپنے اس ارادے کو فس کر دیں گے۔ چنانچہ رات خیر و عافیت سے گزر گئی، سب لوگوں نے مل کر کعبے کی پہلی خستہ عمارت کو منہدم کر دیا۔ تعمیر کعبہ کے لیے انہوں نے تقسیم کار کے اصول پر عمل کیا، مختلف قبائل کو ایک ایک دیوار کی تعمیر کی ذمہ داری تفویض کی گئی۔ مشرقی دیوار جس میں خانہ کعبہ کا دروازہ شریف نصب ہے، اس کی تعمیر بنو عبد مناف اور بنو زہرہ قبیلوں کے سپرد کی گئی۔ جنوبی دیوار حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک بنو مخزوم اور چند دوسرے قریشی قبائل کے حوالے کی گئی۔ مغربی دیوار یعنی پشت کعبہ کی تعمیر نو جمح، بنو سہم، عمر بن حصیص بن کعب بن لوئی کی ذمہ داری قرار پائی۔ شمالی دیوار جس کی طرف حتیم ہے، اس کو تعمیر کرنے کا کام بنو عبدالدار، بنو اسد، بنو عدی کے سپرد ہوا۔ اس کے بعد سارے قریش بڑے خلوص اور انہماک سے اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد کو بڑے ذوق و شوق سے تعمیر کر رہے تھے، کیونکہ یہی گھر ان کی عزت، معاشی خوشحالی اور سیاسی اقتدار کا عنوان تھا اور یہی ان کی اولین پہچان تھی۔ لیکن انہوں نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ تعمیر کا جو ساز و سامان انہوں نے اکٹھا کیا ہے اس سے وہ ان بنیادوں پر کعبے کی تعمیر نہیں کر سکیں گے جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور مزید سامان فراہم کرنے کی ان میں سکت نہیں تھی۔ ان کے لیے اس کے بغیر چارہ نہ تھا کہ وہ اصلی رقبے میں سے کچھ رقبہ نکال دیں اور جتنے طول و عرض پر چھت ڈالنے کا ان کے پاس سامان ہے اس پر چھت ڈال دیں اور بقیہ رقبے کی چھوٹی دیوار سے حد بندی کر دیں تاکہ طواف کرنے والے کعبے کے سارے رقبے کا طواف کر سکیں۔ یہاں پر دل میں یہ خلش پیدا ہوتی ہے کہ مکے میں تو بڑے بڑے روسا اور تجار موجود تھے، ایک ایک شخص ایسا ایک مکان تو کیا بڑے سے بڑا محل بھی تعمیر کرنا چاہتا تو وہ آسانی کر سکتا تھا۔ یہ کوئی ایسی کمی نہ تھی جسے سارے مکے والے مل کر بھی پورا نہ کر سکتے تھے۔ نیز دوسرے عرب قبائل سے بھی مالی تعاون کی اپیل کی جا سکتی تھی اور سب کے سب حرم مکہ کے دلی عقیدت مند تھے۔ ان حالات میں یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ سرمایہ کی کمی کے باعث کعبہ اپنی اصلی بنیادوں پر تعمیر نہ ہو سکا؟ اس کے لیے گزارش ہے کہ بے شک مکے میں صاحب ثروت لوگ موجود تھے جن کے تجارتی کارواں یمن سے شام تک آتے جاتے تھے، لیکن ان کی دولت کا بیشتر حصہ ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا ہوتا تھا۔
سود خوری، قمار بازی، ڈاکہ زنی، غصب، لوٹ مار کی کمائی سے ان کا سارا سرمایہ ملوث تھا، اور تعمیر کعبہ کا کام شروع کرنے سے پہلے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ اس میں صرف اور صرف حلال طیب مال خرچ کریں گے۔ اس شرط نے ان کے دائرے کو تنگ کر دیا تھا۔ جس دولت کے ان کے پاس انبار تھے، یا وہ سراسر حرام تھی یا اس میں حرام ذریعے سے کمائی ہوئی دولت کی ملاوٹ تھی، اسے وہ کیسے خرچ کر سکتے تھے؟ چنانچہ تعمیر کعبہ کا کام زور شور سے شروع ہو گیا۔ ہر کار خیر میں آگے آگے رہنے والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق کریم کے گھر کی تعمیر سے کیوں کر لا تعلق رہ سکتا تھا؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اول تا آخر بڑے جوش و خلوص سے اس مقدس کام میں شامل رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شریک کار تھے۔ دونوں مل کر پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھے پر پتھروں کی رگڑ سے خراشیں پڑ رہی تھیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر اپنے کندھوں پر رکھ لیں تو پتھر ڈھونے میں دقت نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہبند اتار کر کندھے پر رکھ لیا۔ ایسا کرتے ہی غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا اس وقت اپنا تہبند باندھ لیا۔ اس سے کسی کو یہ وسوسہ نہ ہو کہ 35 سال کی عمر میں چادر اتار کر کندھے پر ڈال لینے سے تو عریانی لازم آتی ہے۔ اس کے بارے میں عرض ہے کہ عرب کا عام لباس یہ تھا کہ نیچے تہبند، اوپر لمبی ٹخنوں تک لٹکی ہوئی قمیض۔ اگر کسی نے قمیض نہ پہنی ہو تو صرف تہبند باندھا ہو، پھر تو تہبند کھولنے سے وہ ننگا ہو جاتا ہے، لیکن جس نے اتنی لمبی قمیض پہنی ہوئی ہو تو اگر وہ تہبند اتار بھی دے تو عام حالات میں ننگا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ اس حالت میں یہ امکان ضرور ہے کہ پتھر اٹھانے کے لیے انسان بیٹھے یا کھڑا ہو تو ستر عورت کا اہتمام نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ جو بچپن ہی سے اپنے محبوب بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مربی اور مؤدب یعنی ادب سکھانے والا ہے، اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لباس میں ہو جہاں کسی صورت میں بھی عریانے کا امکان تک بھی پایا جاتا ہو۔ اس لیے فوراً تنبیہ کر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کندھے سے اٹھا کر کمر سے باندھ لیا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ پر سیرت انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور تمام مسلمان ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکس دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کے ساتھ اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔